کو چھوڑ کر معلوم نہیں کدھر کدھر غیر اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اور عورتیں بیماری میں بہت زیادہ مبتلا ہے. عورتوں کو تو پوچھو ہی مت. آدمی بچوں کو سنبھالتا گھر میں، عورت عرس میں جاتی، بول کر جاتی دیکھنا جی بچے اٹھیں گے. ہاں یہ ایسا بھولا بھگت یہ بھی نہیں بول رہا کہ تو کہاں جا رہی ہے. میں بابا کر جا رہی. اچھا میرے سے زیادہ اونچا مرتبہ ہے ان کا. میرا مرتبہ شوہر کا ہے، وہ بابا تیرے کو رشتے دار ہے جان پہچان کے جا رہے اور جا بھی رہے تو نوجوان لڑکیاں ساتھ میں ہیں. عرس میں سارے فرشتے آتے ہیں نا، پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے، مچھلیاں دعا کرتی، چونٹیاں بلوں میں دعا کرتی. کیسے فرشتے آئے عرس میں. لڑکیوں کو دھکا. اتنے شریف لوگ آتے ہیں، دھکا. ماں کو بیٹی بول رہی، ماں وہ جانا نا اس کا دھکا مارا. نہیں یہ اللہ کا دربار ہے، پوری نیت سے تھوڑی مارا اس نے. اب آپ اندازہ لگائیے فرشتہ ہے وہ. دکان پر جا رہی غیر محرم سے سودا کر رہی ہے، بیٹی بھی باتیں کر رہی ہے. یہ بھولا بھگت گھر کو بیٹھا، عورت کہاں گھوم رہی اس کو پتہ ہی نہیں. بے پردہ باہر کے مزار پر جا رہی، چرونجی دانے مہنگے کر دی، بتاشے مہنگے کر دی، پھٹانے لایا مہنگے کر دی، مرمرے مہنگے کر دی. بابا کے مزار کی تبرک ہے یہ. اب آپ اندازہ لگا وہ چھوٹا لے کر گئی گود میں، وہ گلا پر ڈال دی. بابا یہ تمہارا ہی سمجھو. وہ گھر کو بیٹھا نا بابا تمہارا ہی سمجھو. لاٹھی کے آفت اس کا باپ گھر کو ہے نا، اس کی آنا بلا مصیبت تکلیف سب لگ تک جاؤ. کہاں لے جائیں گے وہ؟ مصیبت اللہ کی طرف سے آتی، تکلیف اللہ کی طرف سے آتی، بیماری اللہ کی طرف سے آتی، صحت اللہ کی طرف سے آتی، تندرستی اللہ کی طرف سے آتی. وہ لانے لے جانے پر ہے کہ لانا لے جانا ان کی سب لے کر جاؤ، اور تیری دلندری تیرے گھر کو جاتی. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ گھر سے بے پردہ نکلتی ہے، لعنت کے فرشتے اس وقت تک اس پر لعنت بھیجتے ہیں جب تک کہ گھر کو واپس نہیں آتی. اب یہاں لوگ بیٹھے ہیں، ایک بات یاد آ گئی، اللہ نے دل میں ڈال دیا. اس کے شوہر کی جنازے کی نماز میں شرکت کی اجازت نہیں ہے. اگر اجازت ہوتی تو شوہر کی نماز جنازہ امام بن کر پڑھاتی، لیکن کاندھا دینے کی بھی شوہر ہے، یہ باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے، ان کے جنازے کو کاندھا بھی نہیں دے سکتی، جنازے کی نماز میں شریک بھی نہیں ہو سکتی، قبرستان میں جا بھی نہیں سکتی. شوہر کے جنازے کے اندر شرکت سے منع کیا گیا ہے، اور قبر میں اتارنے کی بھی بیوی کو اجازت نہیں ہے. تب آپ تھوڑا اندازہ لگا لو، خود کے شوہر، خود کا باپ، خود کا بھائی، خود کی ماں کو قبرستان میں جانے تک اس کی اجازت نہیں ہے،
تو غیر محرم کی خبر پر جانے کی اجازت کس نے دی اس کو؟ سوچنے جیسی بات ہے. باپ کی خبر پر اجازت نہیں، ماں کی خبر پر اجازت نہیں، بھائی کی خبر پر اجازت نہیں، شوہر کی خبر پر اجازت نہیں، بیٹے کی خبر پر اجازت نہیں. اگر اجازت ہوتی تو جنازے کو کاندھا دیتی، خبر میں اتارتی میرا شوہر ہے. اور پھر آدمی بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے، یا عورتوں کو لے جان دے، لے جا رہے ہیں تو لے جان دے اپن پیچھے. لیکن تمہاری عظمت کو قائم رکھا گیا، تمہاری شان قائم رکھی گئی، تمہاری حیا قائم رکھی گئی، اور شریعت نے تم کو میت میں شرکت کی اجازت نہیں دی، جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں دی. اب تم دوسرے غیر محرموں کے قبر پر کا کو جا رہی؟ جانا تھا تو شوہر کے قبر پر جانا تھا، وہاں قرآن پڑھ کے بسنا تھا. باپ کی خبر پر جانا تھا، وہاں قرآن بخشنا تھا. لیکن وہاں اجازت ہی نہیں ہے، یہاں کسی نے اجازت دی. یہ اجازت دینے والے تم کو بھی معلوم ہے، میرے کو بھی معلوم ہے. اب نام لینا اچھا نہیں، تم سمجھ جاؤ نا. تم کو کیا بولوں گی؟ تاج الدین بہاؤ کے مزار پر میں گیا، جاتے رہتے ہیں، ہم کس کو روکتے بھی نہیں، مگر اس طریقے پر جاؤ جو طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا. قبرستان میں جاؤ، اپنی آخرت یاد کرو. جو ہیں قبرستان میں دفن، السلام علیکم یا اہل القبور پڑھو، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، یہ پڑھو. وہاں جا کر اب یہ بھی مسلمان کو معلوم نہیں کدھر کھڑے رہنا. یہ بولتا سرانے کھڑے رہوں کہ پائتی کھڑے رہوں؟ اس کو عادت ہے پائتی کھڑے رہنے کی، پاؤں چاٹتے رہنا. یہ پاؤں کی طرف کھڑے رہتا. مسئلہ کیا ہے؟ قبلہ رخ اس میت کا کیا گیا ہے، اس کے سامنے کھڑے رہے یا بیٹھ، اور جتنا پڑھنا ہے اتنا پڑھ. اور میں فاتحہ سکھا دے رہا تم کو، اصل میں پھوکٹ میں سکھا دے رہا ہے. لوگ تو پیسے لیے 11 روپے 21 روپے، میں پھوکٹ میں سکھا رہا ہے. دعا کرو کہ اللہ میں نے جو قرآن پاک کی تلاوت کیا ہوں اس کا ثواب میرے ابا کو پہنچا، میرے اماں کو پہنچا، میرے رشتے داروں کو پہنچا، میرے بیٹے کو پہنچا، تمام مومن و مومنات کو پہنچا. انشاءاللہ جتنوں کے تم نام لیں گے اتنوں کو ثواب پہنچے گا. قبرستان میں جانے سے کون منع کرتا ہے جی؟ ہم خواہ جھوٹا باتیں کرتے ہیں. تم جاتے نہیں اور روکیں گا کون تم کو؟ ایک آدھا نام بتا، میں جا رہا تھا تو انہوں نے روکا، اور تم جاتے نہیں نا. باپ کی خبر معلوم نہیں، 2-4 سال ہو گئے مرنے کو، بس اتنے میں ہی تھی تو گئی کہاں؟ تیرے ماں کی خبر تیرے کو معلوم نہیں، تیرے باپ کی خبر تیرے کو معلوم نہیں، گئی کہاں؟ اگر تو قبرستان میں جاتے رہتا اور دعائیں مغفرت کرتا رہتا تو کوئی بھی پوچھتا تو فوراً بتا دیتا یہ میرے ابا کی خبر ہے، یہ میرے اماں کی خبر ہے. جاتا ہی نہیں نا، پھالتو کے عزوز کے سر پر گھڑے مت پھوڑو. منع کرتے کس نے منع کر؟ اور تم کو فاتحہ پڑھ کر بھی نہیں آتی نا، تم دوسروں کے محتاج ہے نا. فاتحہ ہم سکھاتے نا تم کو، چاروں کل پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو. جاؤ قبرستان میں رہو، کون منع کرتا میرے کو؟ تم نام بتاؤ. تم جاتے ہی نہیں نا. جس دن میت ہوتی اس دن بھی چین سے رہتے کہ تم نہیں؟ کھانا دیتے، جنازے کی نماز میں شریک نہیں رہتے. 10 سانے کے قریب لوگ قبر کی چیکنگ کرنے کو جاتے. نہیں، قبر بہت بڑھیا، بہت بہترین. ادھر جنازے کی نماز میں
جو لوگ کھڑے بھی ہیں وہ مہینے سے تم اس کے رشتے دار، تم میت میں شریک نہیں، تم جنازے کی نماز میں شریک نہیں. اب ان کو پوچھو کہ بھائی تم شریک کیوں نہیں ہوئے؟ کپڑے خراب تھے تیرے، ہم کپڑے خراب ہم کائے کو کھاندہ دیا؟ کپڑے خراب تھے تو آئے ہی کائے کو؟ اور مٹی دیں گا 3 انجر پڑتے آتا تیرے کو کچھ کہ پھینکتے رہتا؟ ارے وہ مٹی دیتے، وہ تو ابھی جماعتوں میں لوگ جا رہے ہیں تو سیکھ رہے، نہیں تو یہ بھی تو نہیں معلوم پہلی مٹھی جو ڈالتے کیا پڑھتے، دوسری مٹھی ڈالتے تو کیا پڑھتے، تیسری مٹھی ڈالتے تو کیا پڑھتے، معلوم ہے؟ منہا خلقناکم، یہ پہلی مٹھی، وفیہا نعیدکم، یہ دوسری مٹھی، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ تیسری مٹھی. اور میں آپ کو کیا بولوں، جنازے کی نماز میں اوپر دیکھا کرتے کیا؟ ارے تم کو یاد نہیں، وہ بات الگ ہے. 4 تکبیریں امام کے ساتھ تمہاری ہو رہی، لیکن پہلی تکبیر میں کیا پڑھنا، دوسری میں کیا پڑھنا، تیسری میں کیا پڑھنا، چوتھی میں سلام، لیکن معلوم ہی نہیں. پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھے، دوسری میں اوپر دیکھ رہے آسمان کی طرف، اللہ کیا پڑھوں؟ اور پہلی میں ثنا پڑھ، دوسری میں درود پڑھ، تیسری میں میت کی دعا پڑھ، اور چوتھی میں سلام پڑھ. یہ جنازے کی نماز ہے. عید کی بھی نماز صحیح پڑھتے کیا؟ امام صاحب بار بار بتاتے، سال کے سال میں 2 مرتبہ، لیکن پھر بھی وہ 6 تکبیریں بولتے. امام کی تکبیریں بھی ختم ہو گئی تو اس کی چالو چ رہی تھی، تو زیادہ کی ہوئی تو پورتی بھائی کم نہیں ہونا. پاگل چالے، جو سیکھنے کا ہے وہ سیکھ نہیں رہے. اچھا جماعتوں میں جانے والے برابر سیکھ رہے، اپنی غلطیاں درست کریں. اچھا جماعتوں میں بھی جو آ رہے تو ادھر کے مال ہے نا آسمان سے ٹپک رہے گا، کورے تو آ رہے، بالکل کورے، کلمہ صحیح یاد نہیں، رو رہے بیچارے. مولانا میں نے 11ویں میں اتنا روپیہ لگا دیا، کل